بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کا ہم آج 11واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ الناس پڑھیں گے، گرامر میں امر اور نہیں سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیم یا شوق۔ یاد رکھیے الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اب تک کے اسباق میں جتنے الفاظ سیکھے، یعنی تقریباً 100 جو قرآن کریم میں 26,000 بار آئے ہیں، اور اس سبق میں ہم 20 الفاظ سیکھیں گے جو 78 بار آئے ہیں۔ ویسے امر و نہیں کا جو صیغہ ہے جو ہم سیکھیں گے وہ 100 بار اس نمونے پر الفاظ آئے ہیں، اور اس میں کئی الفاظ بھی دہرائے جائیں گے جس کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا ہے۔ بہرحال سورۃ الناس لیتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی۔ ملک یعنی بادشاہ، مالک یعنی مالک اردو کا، اور ملک یعنی فرشتہ۔ اس کو یاد رکھیں گے، مثال دیجئے جو روز ہم کو یاد کرتا ہے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک یعنی فرشتہ، ملک یعنی بادشاہ، مالک یعنی مالک۔ الہ الناس لوگوں کے معبود کی، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ 3 صفتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے اس سے پہلے کہا جیسے ہمارے لوگوں میں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق راست ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے ہم سے، شخصی ہے، میرے لیے طے شدہ ہے۔ آج جو ہو رہا ہے پہلے سے میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اور متعلق ہے۔ آج کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ میں پوچھوں اس بات کو؟ اس کے جواب میں مجھے توجہ کرنی چاہیے، پوری طرح سمجھنا چاہیے، اور تصور کو استعمال کرنا چاہیے، اور احساس کو۔ تصور کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس 3 صفتیں یوں ہی نہیں بیان کر دی۔ ایک وجہ ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری پروگرامنگ ہے ذہن کی، ہم کو تربیت دی جا رہی ہے۔ رب الناس، کتنے لوگ ہیں اس سطح زمین پر اس وقت آج کل؟ آلموسٹ 800-700 کروڑ، جو بھی ہو، 700-800-600 کروڑ۔ ان کروڑوں کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے۔ رب الناس، سوچیے آپ گلوب کی سطح پر، اور ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک ذرے کو۔ ملک الناس، ان کا حقیقی بادشاہ جو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، اور جب چاہے ہلاک کر دے ان کو، ایبسلیوٹ کنٹرول ہے اس کے پاس۔ وہ سب 800-700-600 کروڑوں کا بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ سوچیے آپ اس کے پاور پڑھتے ہوئے، ایسا نہیں الہ الناس لوگوں کا معبود۔ الٹیمیٹلی سچ بات یہ ہے کہ سب کا معبود ہے، اور جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو سب اسی کو پکارنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا سچا معبود ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تصور اور احساس کے ساتھ آگے چلیے۔ من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے۔ وسوسہ خود اردو کا لفظ ہے، وسوسہ، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ شیطان کی 2 حالتیں ہیں، یاد رکھیے۔ شیطان ہمیشہ 2 حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو وسوسہ ڈالتا ہے، انسان غافل ہو، اور اگر انسان یاد کرے اللہ تعالیٰ کو، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسواس خناس، وسواس خناس، وسواس خناس، کیونکہ اس نے عہد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا اے اللہ کہ یہ تو نے بنی آدم کو جو فضیلت دی ہے، یا آدم کو جو فضیلت دی ہے، اس کی اولاد یہ ہرگز تیرا شکر گزار نہیں ہوگی۔ اور اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم،
میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آتا رہوں گا، مرتے دم تک وہ مسلسل جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ ہم کو جہنم تک سٹیپ بائی سٹیپ پہنچائے۔ وسواس الخناس، وسوسہ پہلا سٹیپ ہے عمل کا۔ وسوسے کو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو نیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، نیت اگر مضبوط ہو جائے تو عمل میں، اور عمل بار بار ہونے لگے تو پھر وہ شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، پھر دوسروں کو بھی وہ بہکاتا ہے۔ یہی ہے من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے شیطان، یہ گویا شیطانی ایجنٹ۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی یعنی میں، صدور الناس، صدر یعنی سینہ، صدور اس کی جمع ہے، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ ایک خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا فی قلوب الناس، اور اس کی ایک تفسیر خوبصورت علماء کرام نے یہ کی کہ صدر وہ دل کا آنگن ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہوں اور آپ کے گھر کا آنگن ہو تو چور پہلے آنگن سے گھسے گا نا، اگر آپ کو معلوم ہو گیا وہ گھس رہا ہے یا لائٹ وائٹ کھول دیں آپ تو فوری بھاگ جائے گا۔ اسی طرح شیطان جو ہے صدر میں گھستا ہے آنگن میں، اگر آپ بیدار ہوں اعوذ باللہ من الشیطان، بھاگ جائے گا، قلب پر آ نہیں سکے گا، قلب پر آ نہیں سکے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شفاء لما فی الصدور، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اس صدر میں جو اٹیک کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور اس کے اٹیک کرنے سے جو دل خراب ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے یا کالا بن جاتا ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بہتر فارمولا آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے اس دل کا علاج قرآن میں ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے وسوسہ نہیں ہوتا؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ وسوسے سے محفوظ ہوں یا میں کبھی شیطان کی نہیں سنتا؟ ہم سب بنی آدم ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو دھونا بھی چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، تاکہ شیطان کے جو شبہات اور شہوات ہیں دونوں طرح سے اٹیک کرتا ہے، دونوں کا علاج ہو جو کہ قرآن کریم بہترین انداز میں کرتا ہے۔ شبہات کا علاج اور شہوات کا علاج، خواہشات کا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں، من الجنتی، جنوں میں سے، جن ایک ہے، جنوں میں سے، جن پلورل ہے، بہرحال جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، من الجنتی والناس۔ شر کا مطلب برائی یا تکلیف ہے، اور کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، مثلا شراب ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے اچھی لگے، یا دوسرے غلط کام جو ہو سکتا ہے ٹیمپرریلی اچھے ہوں لیکن اس کا اینڈ بہت برا ہے۔ تو شر، برائی یا تکلیف، یا وہ چیز جو اس طرف لے جائے۔ اور وسواس اور خناس تو آپ جان گئے۔ ایک چیز یاد رکھیے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس وقت اس ہال میں اگر 30 لوگ بیٹھے ہوں تو یہاں 30 شیاطین موجود ہیں کم از کم، اور 60 فرشتے بھی موجود ہیں، اور بھی ہیں، کم از کم کہہ رہا ہوں میں۔ اور قرآن جب پڑھا جاتا ہے حدیث کے مطابق فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قرآنی محفل بنا کر قبول کرے کہ فرشتے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو شیطان، یہ شیطان بیوقوف نہیں، میں کہتا ہوں۔ اور شیطان آپ کو معلوم ہے جن ہے۔ بعض وقت ہم کہتے ہیں یار وہ گھر میں جن ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ارے آپ کے ساتھ جن ہے بھائی، کیوں ڈرنے کی بات ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ہے، اور ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ بچوں سے میں کہوں گا ڈرنے کی بالکل بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ فرشتے ہمیشہ ہیں۔ ایک جن ہے تو کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہے، ہمیشہ سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو شیطان بیوقوف نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے بہکاتا آ رہا ہے۔ میں نے اس کو بہت ایکسپیرینس ہے، اس کو ایڈیٹ ہرگز مت سمجھنا۔ اور ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے ہوشیار ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے شیطان کو اچھا آپ مار بھی نہیں سکتے،
آپ اس کو کنونس بھی نہیں کر سکتے. چلو بھائی اچھی سلوک کریں, اس کو دوست بنا لیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور مسلسل لگا ہوا ہے. آپ سوچئے, تصور لائیے, تصور کیجئے کہ خبیث بدماش اور جو ہے وہ آپ کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے, اس کی چڑ ہے کہ آپ سے, اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تصور کیجئے, ہمیشہ ساتھ میں ہے, ادھر ہے ادھر ہے کدھر ہے نہیں معلوم. من شر الوسواس الخناس, بہت تجربہ کار ہے, کروڑوں لوگوں کو بہکا چکا ہے. اس کا علاج کیا؟ اللہ کا ذکر ہے. اگر دل میں ذکر ہو تو بھاگ جاتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے, یہی علاج ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, دوسرا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ مضبوط ترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کمزور نہیں چھوڑا. یہ مت سمجھیے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مضبوط کر دیا, نہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں, اگر ہم اللہ کی پناہ لیں, تب. اگر ہم نہیں لیتے تو پھر ظاہر ہے پھر مسئلہ ہی مسئلہ رہے گا. اور ہم کہیں گے کہ سورہ ناس قرآن کے آخر میں آئی ہے. اس کی کئی اللہ کو معلوم بہت مناسبتیں ہیں, مگر یہ بھی بات ہے کہ چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو, چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو, قرآن بھی ختم ہو جائے, آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. اس کو زندگی میں کیسے لائیں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے بعد, فرض نماز کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد تینوں قل پڑھے جائیں. فجر کے بعد 3 بار اور مغرب کے بعد 3 بار. اور زندگی میں لائیں دعا, احتساب, پلان, تبلیغ. میں نے دعا کر لی, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, رب کی پناہ میں آتا ہوں. احتساب, کتنے بار شیطان کے چنگل میں پھنسا میں. کیوں پھنسا؟ خراب دوست, خراب چیزیں, ٹی وی کے غلط چینلز, یا انٹرنیٹ, یا سی ڈی, یا غلط چیزیں. استغفار کیجئے, پلان بنائیے, ہٹائیے چیزوں کو. جب ہوگا صحیح معنی اعوذ برب الناس, جب سنسیریٹی ہوگی, اخلاص کی بات ہوگی, ورنہ اعوذ برب الناس ملک الناس, لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہٹتی, کوئی غلط دوست نہیں ہٹتے, غلط عادتیں نہیں ہٹتی, تو یہ تو لپ سروس ہو گئی. جیسے وہ بچہ ہے جو صبح فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء جاتا ہے نماز میں, رو رو کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایگزام میں پاس کر, لیکن نہ اسکول جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے. آپ بولیں گے دعا سے مذاق کر رہا ہے. یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو دعا کے ساتھ احتساب اور پلان اور تبلیغ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں یاد رکھیے ناظرین, ہم اس کو ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں, یعنی آپ سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ بولیے بھی اور بتائیے بھی, تاکہ زیادہ سے زیادہ دماغ کی بجلیاں چمک سکیں اور جلدی یاد ہو. اب میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو سورہ الناس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. جزاکم اللہ خیر. اب ہم سیکھیں گے امر اور نہیں, یعنی آرڈر اور روکنا.
جیسے ہم کہیں گے افعل کر، ہاتھ کو یہاں سے سامنے نیچے کرنا ہے، اوپر سے نیچے کرنا ہے، جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہوں، افعل کر، میرے بات دہرائیے ایکشن کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ، افعل کر، افعلو کرو، ایکشن کے ساتھ، ہاں افعلو کرو، 4 انگلیاں، لا تفعل مت کر، لیفٹ سے رائٹ لائیں گے آپ ہاتھ کو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ان نمونوں پر بھی قرآن کریم میں 100 سے الفاظ آئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو امر و نہی کی پریکٹس کرائیں، اس سے پہلے فعل ماضی اور مضارع بھی 1-2 بار پریکٹس۔ السلام علیکم۔ گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ پہلے ابھی ہم نے جو 4 الفاظ سیکھے ہیں ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ایک بار اور، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اب صرف عربی میں بولوں گا میں، آپ اس کا ترجمہ بولیں گے اردو میں۔ افعل اشاروں کے ساتھ، ناظرین آپ بھی ساتھ پریکٹس کرتے رہیے۔ افعل، افعلو، لا تفعل مت کر، لا تفعل، لا تفعلو۔ ایک بار اور، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ ٹھیک ہے، تیسرا راؤنڈ صرف عربی میں۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ ایک بار اور اس کو دہراتے ہیں۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ ایک بار اور دہراتے ہیں۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ ایک بار اور، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ آخری راؤنڈ میں اشارے کروں گا، آپ عربی میں بولیے۔ ایک بار اور، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے سیکھا ہے پوری جو فعلا سے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، پورے سائیکل کی پریکٹس کریں گے۔ چلیے میرے ساتھ دہرائیے آپ لوگ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ٹھیک ہے، دوسرا راؤنڈ میں جاتے ہیں ہم۔ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجئے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ ایک بار اور،
فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. ٹھیک ہے، صرف عربی میں فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. آخری راؤنڈ ہوگا ہمارا، میں اشارے کروں گا، آپ عربی میں بتائیے. ماشاء اللہ، بہت ایک بار اور لاسٹ راؤنڈ. ماشاء اللہ. بغیر اشاروں کے یہ 6 اور 6 12 اور 4 16 آپ کے ذہن میں جو ہے، آپ ایک ہفتہ بھی رٹتے رہیں تو گڑمڑ ہوتا رہے گا، یہ فعالہ کیا ہے، افعال کیا ہے. لیکن اس میں جو ہے اب آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ گیا ہے لفظ اشاروں کے ساتھ. انشاءاللہ اس سے بہت مدد ملے گی. تو یہ ہمارا ٹیبل اتنا ہو گیا ہے اور ہم آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. ویسے ایک اور چیز ہم آپ کو سکھائیں کہ جب فعلا کے سامنے اگر ہم کا کمینا ہے یا کسی بھی صیغے کے سامنے، تو اس کو مطلب ہوتا ہے. جیسے خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا، رائٹ. خلقہ اس نے پیدا کیا، اللہ نے. خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو. خلقہم پیدا کیا اس نے ان سب کو. خلقہ کا اس نے پیدا کیا آپ. خلقکم آپ سب کو پیدا کیا. خلقنی مجھے پیدا کیا. یہاں فرق ہو رہا ہے، خلقی نہیں ہے، ربہ ربہم ربک رب ربی تھا یہ. تو خلقہ خلقکم خلقکا خلقکم خلقی نہیں، خلقنی نی یعنی مجھ کو. یہ ایک ہی فرق ہے. خلقنا پیدا کیا اس نے ہم سب کو. تو ہم کاکم اینا جب کسی ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ، کوئی سا بھی فعل ہو سکتا ہے، فعلا فعلو فعلتا، اس کے ساتھ جب آئے تو وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، اس کو کیا، یہ معنی آتا ہے. انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ یہ فعل کے ساتھ بھی آتا ہے تو بات صاف ہوگی. نقطہ تعلیم لیتے ہیں. اب ہم نے کئی نکات سیکھے کہ ہمارے ذہن میں 1000 کروڑ سیلز ہیں، 1000 کروڑ خلیے ہیں، اور یہ اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو لوز کریں گے. یہ کہ بجلیاں چمکانی ہیں، خوب سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے، جذبات ہے، تصورات ہے، ایسا ساروں کو لانا ہے، سیدھا برین استعمال کرنا ہے، بڑا اور رنگین سوچنا ہے، محبت اور شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، اور سب سے اہم ریویژن کا سسٹم فالو کرنا ہے. کیا ہے اعادے کا سسٹم؟ کہ نیکسٹ آور اگلے گھنٹے ریوائز کرنا ہے، اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے اور 6 مہینے. لیکن چونکہ ہم کئی الفاظ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہم نے کہا تھا کچھ ہوم ورکس تجویز کریں گے. پہلا ہوم ورک آج ہم بیان کریں گے اور وہ ہے تلاوت قرآن. یہ ہوم ورک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو نہیں پڑھتے ہوں ان کے لیے ریمائنڈر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو. معنی فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے، ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. کس دن آئے گا؟ قیامت کے دن. وہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. وہ امہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، ابی و صاحبتی بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اس کو بس کر دے گا، یعنی بس اپنی دھن میں ہوگا، کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا کہ اگر دیکھے گا تو پتہ نہیں وہ مجھے پکڑ لے.
اور کچھ میرے نیکیاں پوچھ لے یا میرے اوپر کچھ جو ہے برائیوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دے. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ. سوچئے اس دن کو, اس نفسا نفسی کے عالم کو جس میں کوئی کسی کے لیے دیکھنے تو نہیں, بھاگنا چاہے گا, دیکھنا نہیں چاہے گا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, بھاگے گا. بھاگنا کس کو, ایک بار بھاگ کے دیکھیے, ذرا اپنے بھائی سے دور بھاگ کے دیکھیے یا باپ سے دور بھاگ کے دیکھیے, پھر سوچئے, پھر تصور کیجئے. یہ جو الفاظ ہیں جیسا میں نے کہا نا, تصور اور احساس, اس کو آپ ایٹ لیسٹ پکچرائز کیجئے اپنے ذہن میں, اور پھر سوچئے اس دن کیسی حالت ہوگی کہ اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا. اس ماحول میں قرآن آتا ہے, کس شکل میں آئے گا اللہ کو معلوم ہے. قرآن آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. کتنی خوشی ہوگی جب, کتنی خوشی ہوگی جب ہر کوئی بھاگنے کے لیے بے چین ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سفارشی بنوں گا, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جاؤں گا, سفارش کروں گا تمہاری, یا میں تمہیں اللہ کے سامنے میں تمہاری سفارش کروں گا. کتنی خوشی ہوگی انسان کو. اگر وہ خوشی چاہیے, ہم سب کو چاہیے, تو آج سے ہم قرآن کے ساتھی بننے کی کوشش کریں. ساتھی, پڑھنے والا, ایمان رکھنے والا, پڑھنے والا, سمجھنے والا, عمل کرنے والا, پھیرانے والا. شفیع لاصحابی کہا گیا. تو قرات سے تو شروع کریں, اور کم از کم 5 منٹ کی قرات مصحف سے دیکھ کر, کم از کم. یہ تو مشکل نہیں ہے, ٹارگٹ ہونا چاہیے ایک پارہ روزانہ, لیکن اسٹارٹ تو کریں کم از کم. اور ہم کہیں گے اگر سارا دن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو عشاء کے بعد بیٹھ جائیے. سارا دن پڑھنا نہیں ہو سکا, عشاء کے بعد بیٹھ جائیے, 5 منٹ بیٹھ جائیے. انشاءاللہ دنیا آپ کے باہر نہ جانے سے زلزلہ نہیں آئے گا, دنیا میں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان کھینچ کے نکالے گا آپ کو مسجد سے یا قرات سے. بیٹھ جائیے اور قرات کیجیے کم از کم 5 منٹ. اگلے ہوم ورکس ہم اگلے اسباق میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.